سنت کریں گے ضرور، ادا فرض و سنت کریں گے ضرور، پتنگے شمع پر جلیں گے ضرور۔ دین پر اپنی جانیں فدا کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ پتنگے شمع یعنی دین پر، پتنگے شمع پر جلیں گے ضرور، فدا اپنی جانیں کریں گے ضرور۔ خزاں کا ہو موسم یا فصل بہار، خزاں کا ہو موسم یا فصل بہار، شہادت کے غنچے کھلیں گے ضرور۔ یہ معنی فضا پر تیرا راج ہے جنرل صاحب، یہ معنی فضا پر تیرا راج ہے، مگر پھر بھی طائر اڑیں گے ضرور۔ یہ ابابیل آئیں گے، دیکھو جامعہ حفصہ کی ابابیلیں آئیں کہ نہیں آئیں؟ طاقت، حکومت کی طاقت کو چیلنج کیا کہ نہیں کیا؟ تو کہتا شاعر یہ معنی فضا پر تیرا راج ہے، مگر پھر بھی طائر اڑیں گے ضرور۔ جنہیں ناز ہو اپنی طاقت پہ وہ، جنہیں ناز ہو اپنی طاقت پہ وہ، ہاں کٹ کر زمین پہ گریں گے ضرور۔ یہ معنی کہ منزل بہت دور ہے، اسلامی نظام کی منزل اگرچہ کچھ دور ہے، یہ معنی کہ منزل بہت دور ہے، چلے ہیں جو چلتے رہیں گے ضرور۔ برادران اسلام و عزیزان ملت، جامعہ حفصہ کی مجاہدہ بہنوں بیٹیوں، یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا، 6 لاکھ سے زائد انسانوں نے قربانی دی تھی، بہنوں کی عصمت دریاں، بیٹوں کی عصمت دریاں ہوئی، انہوں نے برداشت کر لیا، لاکھوں انسان شہادت کا جام پی گئے، اور کہا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اگر اس وقت پاکستان کے اندر اسلامی قانون نافذ کر دیا جاتا، قرآن و سنت کا لفاظ کر دیا جاتا، تو یہ پاکستان مسائلستان نہ بنتا، لیکن یہاں قانون اسلام کا نہ آ سکا، پاکستان مسائلستان بننا شروع ہوا اور حالات خراب ہونے شروع ہوئے، ہر کسی نے اپنی مرضی کے مطابق حکومت کرنی شروع کر دی، اور اس کے بعد حالات یہاں تک پہنچے کہ 71 کے اندر پاکستان 2 لخت ہو گیا، پاکستان 71 کے اندر 2 لخت ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت سوچا جاتا، اس وقت غور و فکر کی جاتی، مسائل کو سوچا جاتا کہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان مسائلستان بنا، مسائل جنم لیتے چلے گئے لیکن نہ سوچا گیا، اور پھر اسی طرح اسی حالت پر ملک کو چلایا گیا، اور پھر حالات اور بگڑتے چلے گئے، اور اسلام کے خلاف سازشیں ہوتی چلی گئیں، علماء کے خلاف سازشیں ہوتی چلی گئیں۔ ایک لمبی داستاں ہے، کس چیز کو لیا جائے، کس بات کا رونا رویا جائے، علماء شہید ہوتے چلے گئے، ربا کے خلاف شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، اس کو کل عدم قرار دے دیا، آیات جہاد کو نکال دیا گیا، حقوق نسواں بل میں غیر شرعی دفعات شامل کر دی گئی، اپنوں کا خون کیا گیا، بلوچستان کے اندر پھر سے اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف یلغار کر دی گئی، اور آخر میں آ کر پھر احب البقاع، وہ زمین کے وہ ٹکڑے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی مساجد، ان کو خراب کرنے کی، ان کو برباد کرنے کی ایک کوشش شروع کی گئی،
اور اس کے اندر 6 مساجد پہلے شہید کی گئیں، پھر 7ویں مسجد امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، 10 مسجدوں کو نوٹس جاری کیے گئے، جامعہ حفصہ کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ جب مسجد امیر حمزہ شہید کر دی گئی، اس سے پہلے بھی مظاہرے ہوتے رہے، قراردادیں ہوتی رہیں، کانفرنسیں ہوتی رہیں، مذمتی بیان چلتے رہے، اسمبلی کا فورم چلتا رہا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب انسان سب چیزوں سے مجبور ہو جاتا ہے تو پھر اگلا قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ ہم 58 سال 60 سال سے کہتے رہے ہم میدان عمل میں اتر جائیں گے، میدان جہاد میں اتر جائیں گے۔ جب بھی کوئی مسئلہ آیا ہم میدان جہاد میں اترنے کی باتیں کرتے رہے، لیکن میدان جہاد میں اترے کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر، سبیلنا جب مسجد امیر حمزہ شہید ہو گئی، جامعہ حفصہ کی غیور طالبات نے آگے بڑھ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے سرکاری لائبریری پر قبضہ کر لیا، تو یہاں پر اشکالات کیے جا رہے ہیں، کبھی ایک اشکال اور کبھی دوسرا اشکال۔ ایک اشکال یہ آتا ہے کہ جی سرکاری لائبریری پر کیا قبضہ جائز ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ سرکاری لائبریری پر قبضہ جائز ہی نہیں، فرض کے درجے پر ہے۔ فرض کے درجے پر ہے۔ کیوں؟ سنو، ایسے نہیں کہتا، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، قرآن کی آیت سنو، قرآن یہ کہتا ہے فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کیا اتنی زیادتی کر سکتے ہو جتنا تم پر زیادتی کی گئی ہو۔ سنو، ہم پر کیا زیادتی کی گئی؟ ہماری مساجد شہید کی گئیں۔ کون سی مسجدیں؟ وہ مسجدیں جو کعبہ کی بیٹیاں ہیں، وہ مسجدیں جہاں صبح شام 5 وقت اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی تھی، اللہ کی کبریائی کی صدا گونجتی تھی، وہ مسجدیں جہاں اللہ کی توحید کی صدا گونجتی تھی، پیغمبر کی رسالت کی صدا گونجتی تھی، جہاں حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی تھی، جہاں سجدے ہوتے تھے، جہاں بچے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اب چاہیے تو یہ تھا، یہ احب البقاع تھی، یہ کعبہ کی بیٹیاں تھیں، یہ اللہ کی عظمت کے نشاں تھے۔ جب ان 7 مساجد کو گرایا گیا تو اس کے بدلے میں ہونا تو یہ چاہیے تھا حکومت کی 7 وہ عمارتیں جو اس کے لیے عظمت کا نشاں ہوں، ان کو بھی گرا دیا جاتا تو برابر کا بدلہ ہوتا۔ یہاں طالبات نے تو کچھ بھی نہیں کیا، بہت کچھ تھوڑا سا کیا کہ بڑھ کر ایک عمارت پر قبضہ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تو اس پر اشکالات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ معذرات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لیکن ابھی میدان عمل میں اترنے کا وقت نہیں آیا، تو میں پوچھتا ہوں ان حضرات سے کہ میدان عمل میں اترنے کا کب وقت آئے گا؟ 60 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم میدان عمل میں اتر رہے ہیں، علماء شہید کیے جاتے رہے، کیا میدان عمل میں اترنے کا وقت نہیں آیا؟ شریعت بل کو ختم کر دیا گیا کہ میدان عمل میں اترنے کا وقت نہیں آیا؟ آیات جہاد کو نکال دیا گیا، میدان عمل میں اترنے کا وقت نہیں آیا؟ جہاد کو دہشت گردی قرار دے دیا گیا کہ میدان عمل میں اترنے کا وقت نہیں آیا؟ اور مجاہد اپنی ہماری پاک فوج کو، عظیم فوج کو، جرأتوں والی فوج کو اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے کی کوششیں کر دی گئی کہ اب بھی، اور اس کا ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا ماٹو ختم کر دیا گیا کہ اب بھی میدان عمل میں اترنے کا وقت نہیں آیا۔ حقوق نسواں بل کے اندر غیر شرعی دفعات کو شامل کر دیا گیا کہ اب بھی میدان عمل میں اترنے کا وقت نہیں آیا۔ میراتھن ریس کے اندر ننگا بچیوں کو دوڑایا گیا کہ اب بھی میدان عمل میں اترنے کا وقت نہیں آیا۔ بھئی قائد نہیں کہنا، ویسے باقی نہیں۔ میں نے عرض کی درمیان میں پھر عرض کر دوں کہ قائد کا نعرہ نہ لگے، قائد ہمارے بزرگ ہیں، میں ادنا ایک سپاہی ہوں، ان کی آمد تک جیسے جلسے کو چلایا جاتا ہے میں اس جلسے کو چلاؤں گا، جب وہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد باقی کارروائی ہوگی۔ تو سنو، میں عرض کر رہا تھا، سنو، کہتے ہیں اٹھنے کا وقت نہیں آیا، ارے اللہ کے گھر گرنے لگ گئے، ہمارا کوئی گھر گرا دے تو ہم کہتے ہیں اٹھ جاؤ، اپنی جان دے دو۔ اللہ کا ایک گھر شہید کیا گیا تو کیا لائے عمل طے کیا گیا؟ معذرات کہتے ہیں ہم لائے عمل طے کر رہے تھے، آپ کی طالبات آگے بڑھ گئیں، ہمارا سارا کام
خراب ہو گیا ہم ان سے عرض کریں گے، مؤدبانہ درخواست کریں گے کہ بتائیے آپ کون سا لائے عمل طے کر رہے تھے؟ 6 مسجدیں اس سے قبل شہید کر دی گئی تھی، کون سا لائے عمل تیار ہوا تھا وہ آپ ذرا بتا دیجئے۔ یہ تو الحمدللہ جامعہ حفصہ کی غیور طالبات نے آگے بڑھ کر جب سرکاری عمارت پر قبضہ کیا، حکومت کی چیخیں نکلی، پوری دنیا میں چیخیں بلند ہوئیں، اب آ رہے ہیں کہ مذاکرات کرو مذاکرات کرو۔ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں، اور مذاکرات پر تو عام طور پر یہ دانہ ڈالا ہی اس وقت جاتا ہے کہ آؤ مذاکرات کر کے سارے ثمرات کو ضائع کر دو، اور دھوکہ دیا جاتا ہے، فریب نہیں کیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض بزرگ میرے پاس آئے کہ پہلے دن آئے کہ ہماری ڈی سی سے بات ہو چکی، بڑے حضرات سے بات ہو چکی، مسئلہ حل ہو چکا، آپ طالبات کو واپس بھیجیے، مسئلہ حل ہو چکا، یہ اتوار کی شام کا وقت ہے، بزرگ تشریف لائے ہیں، آپ ہماری بات نہیں مانتے، آپ اعتماد نہیں کرتے۔ میں نے کہا میں اعتماد کرتا ہوں، آپ ہماری سروں کے تاج ہیں، لیکن آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ہماری زندگی یہیں کٹی ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کس طرح فریب دیتے ہیں، آپ اندازہ نہیں کر رہے۔ کہتے نہیں آپ طالبات کو بھیجیے، کل تک مسئلہ حل ہو جائے گا، ہماری بات ہو چکی ہے۔ میں نے کہا پہلے تحریراً کچھ لا کر بتلائیے، پھر طالبات واپس جائیں گے۔ 6 دن اس طرح ہم پر دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ آپ جائیے واپس۔ میں نے کہا ان پر کیوں نہیں دباؤ ڈالتے، ہم پر کیوں دباؤ ڈالا جاتا ہے؟ لیکن میں نے ان سے کہا کہ کچھ تحریر لائیے تو صحیح، اس کے بعد غور کیا جائے گا۔ آخر میں جو تحریر لائی گئی، 1 ہفتے کے بعد وہ تحریر یہ تھی، اور مسجدوں کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ وہ تحریر ہمارے پاس موجود ہے جس میں علماء کے دستخط موجود ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ مسجد امیر حمزہ کو دوسری جگہ تعمیر کیا جائے گا کہیں اور اس کی جگہ ایک مسلح بنا کر جنگلہ لگا دیا جائے گا۔ میں نے کہا یہ ہم نہیں مانتے، اللہ کا گھر مسلح کیوں بنے؟ اللہ کا گھر کتے بلیاں وہاں اگر پیشاب کریں کیوں ایسا ہو؟ مسجد امیر حمزہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی دائیں بائیں نہیں ہوگی۔ مسجد امیر حمزہ کو مسلح بنایا جائے گا، کل دوسری مسجدیں گرے گی ان کو مسلح بنایا جائے گا۔ میں نے ادباً عرض کی کہ حضرت آپ تو کہہ رہے تھے کام چھوڑ دیں، معاملہ ختم کریں، خلاصہ یہی نکلنا تھا، تو آپ نے ہم کو اعتماد دلایا تھا۔ میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ حضرت ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے مطالبات جب تک تسلیم نہیں ہوں گے اور جامعہ حفصہ اور یہاں سے اعلان نہیں ہوگا تو آپ نے اور کسی چیز پر تحریک کو ختم نہیں کرنا۔ اب اس کے بعد سوال آتا ہے، ایک اہم اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بات تو مساجد سے شروع ہوئی، آپ مسجدوں سے آگے اسلامی نظام کی بات بھی کر رہے ہیں، یہ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مرض کو دیکھا جاتا ہے، مرض کیا ہے، یہاں مسائل کیوں جنم لیتے ہیں، یہاں پریشانیاں کیوں جنم لیتے ہیں، یہاں آئے دن مظاہرے کیوں ہوتے ہیں، پورا ملک مظاہرستان کیوں بن گیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے۔ بلوچستان والے کیوں جدا ہونے کو تیار ہیں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے۔ تو مرض کو دیکھا جاتا ہے، اس مرض کو رفع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا، آپ بھی غور کریں میری بات پر، اتنے مسائل کیوں بنے، دن بدن مظاہرے کیوں ہوتے ہیں؟ آج اگر یہاں قرآن و سنت کا اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے تو سارے صوبوں کو اپنے حقوق مل جائیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ پھر اس ملک میں ڈاکے پڑیں گے، چوریاں ہوں گی، اغوا برائے تاوان ہوں گے، ظلم ہوگا۔ ہماری بہنوں کو جیسے ابھی سندھ میں آیا، بی بی سی نے بتایا کہ اجتماعی عصمت دری بہن کے ساتھ کی گئی اور اس کو ننگا پھرایا گیا۔ پھر ایسا کوئی جرت کر سکے گا؟ کوئی علماء کو شہید کر سکے گا؟ کوئی ظلم و زیادتی کر سکے گا؟ نہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ بھی اٹل فیصلہ ہے کہ بات تو مساجد سے شروع یقیناً ہوئی ہے، لیکن سبب کیا ہے؟ یہاں طاغوتی نظام قائم ہے۔ جب تک یہ طاغوتی نظام نہیں جاتا اس وقت ہم اپنی تحریک کو بند نہیں کریں گے۔ معذرات یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کیا طاقت ہے کہ آپ للکار رہے ہیں ان کو؟
میں نے کہا باطل کو للکارنے کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی، ایمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان ہونا چاہیے، جرأت ہونی چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، جان پر کھیلنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو للکارا تھا، کون سی بڑی طاقت تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کو للکارا تھا، کون سی بڑی طاقت تھی؟ باطل کو للکارنے کے لیے کوئی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ایمانی جرأت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ ہم تنہا نہیں ہیں، پورا ملک ہمارے ساتھ ہے، کالج کے نوجوان ہمارے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی والے ہمارے ساتھ ہیں، مسلم لیگ والے ہمارے ساتھ ہیں، پورا ملک ہمارے ساتھ ہے۔ اور سب سے بڑی عظیم بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی دین کی خاطر نکلے ہیں، مساجد کے تقدس کی خاطر نکلے ہیں، اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم پسپا نہیں ہوں گے، ہم اپنا کام جاری رکھیں گے۔ اور یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اپنی جگہ ہوتے رہیں، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں مذاکرات سے پہلے مذاکرات کی فضا بھی تو بنواؤ۔ مذاکرات سے پہلے یہ کیا جاتا ہے، امن و امان قائم کیا جاتا ہے، ہمیں نوٹس دیے گئے، مساجد کو نوٹس دیے گئے، کیا وہ نوٹس ختم کر دیے گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اضافی نوٹس آ رہے ہیں۔ ہمارے اساتذہ کو گرفتار کر لیا گیا اور شاخوں سے گرفتار کر لیا گیا، جہاں وہ ناظم ہیں، جہاں سینکڑوں بچیاں پڑھتی ہیں، وہ ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ اب وہ بچیاں اکیلی تنہا رہ گئی ہیں، لیکن بچیاں اب بھی وہ شاخوں میں ڈٹی ہوئی ہیں۔ مولانا جاوید اختر کو مدرسہ خولہ بن ازور سے گرفتار کیا گیا، مولانا خالد صاحب کو مدرسہ سودا کے ناظم ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، مولانا عبد القدوس مدرسہ عثمان کے ناظم ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، دیگر اساتذہ گرفتار ہو گئے۔ اور اس سے پہلے پرسوں 4-5 طالب علم گرفتار ہوئے، پھر کل گرفتار ہوئے۔ آج میری رپورٹ، مجھے ایک ساتھی نے رپورٹ دی، ابھی اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کوئی 50 سے زائد طلبہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ حکومت والوں سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر اس طرح تحریک دب جائے گی تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ یہ سارے کے سارے دین کے راستے میں نکلے ہوئے مجاہد ہیں، یہ اپنی جانوں پر کھیلنے کے عزم کر چکے ہیں، جیلوں سے نہیں ڈرتے۔ یہ نوجوان عہد کر چکے ہیں، یہ طالبات عہد کر چکی ہیں، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی عظمت کی خاطر، اللہ کی کبریائی کی خاطر، اللہ کی بلندیوں کی خاطر اور اللہ کے مساجد کی عظمت کی خاطر، شان کی خاطر، قرآن کی تقدس کی خاطر، یہ طلبہ اور یہ سارا عوام اور یہ سارا مجمع اور یہ سارے محلے اور یہ سارے تاجر برادری اور سارے کے سارے مسلمان، یہاں تک کہ پولیس والے اور فوج والے بھی ہمارے علم کے مطابق الحمدللہ اس مسئلے کے اندر ہمارے ساتھ ہیں۔ اس لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو۔ ہماری گاڑیاں بند کی جا رہی ہیں، ہمارے ملزمہ گرفتار ہو رہے ہیں، دیگر طلبہ گرفتار ہو رہے ہیں، ہم گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے، ہم ہزاروں جیل میں چلے جائیں گے، ہم شہادتیں پی لیں گے۔ ہماری تاریخ عراق کے اندر دیکھو، ہماری تاریخ افغانستان کے اندر دیکھو، اگر افغانستان کی تاریخ بند نہیں ہوئی، عراق کی تاریخ بند نہیں ہوئی، تو یہاں کی تاریخ بھی گرفتاریوں شہادتوں سے بند نہیں ہوگی۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں؟ جیل جانے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ کے گھر میں اللہ سے عہد کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کی خاطر، اللہ کی بلندی کی خاطر، اللہ کی رفعتوں کی خاطر آپ جان دینے کے لیے تیار ہیں، دینے کے لیے تیار ہیں، سبق چھوڑنے پڑے سبق چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، میدان جہاد میں اترنے کے لیے تیار ہیں، میدان عمل میں کودنے کے لیے تیار ہیں۔ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر کر دے۔ اے اللہ گواہ رہنا، اے رب کریم گواہ رہنا، اے عظمتوں والے رب گواہ رہنا، اے شان والے رب گواہ رہنا۔ یہ سارے تیرے ساتھ عہد کر چکے، تیرے گھر میں جانوں کے یا اللہ جانوں کا عہد کر چکے کہ تیری عظمت کی خاطر کٹ تو جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے سنو، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکتا ہے اللہ کی
مساجد سے ان یذکر فیہا اسمہ کہ وہاں اللہ کا نام لیا جائے، وہاں اذانیں بلند ہوں۔ اے وہ مسجدیں آج اذانیں ان جگہوں پر نہیں ہو رہی، وہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، وہاں نمازیں نہیں ہو رہی۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ پولیس والوں تم بھی سنو، فوج والوں تم بھی سنو، انتظامیہ والوں تم بھی سنو، جرنیلوں تم بھی سنو، سارے سنو کہ قرآن کہتا ہے تجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا، کہیں تم اس میں شامل نہ ہو جاؤ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مساجد کو برباد کر اللہ کی مساجد میں ذکر کرنے سے روکتا ہے؟ تو یہ اللہ کی مساجد سے ذکر کرنے سے نہیں روکا کہ آج وہاں اذانیں نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں ہے، آج وہاں نمازیں نہیں ہیں، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے ان کی بربادی کے لیے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ارے کوئی بادشاہ کے گھر میں جاتا ہے تو ڈر کر جاتا ہے، ادب سے جاتا ہے، تواضع سے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے میرے گھروں میں تو آنا اس طرح چاہیے تھا، تم ادب سے آتے، تواضع سے آتے، انکساری سے آتے، عاجزی سے آتے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو تو آداب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔ تو جو میرے گھروں کی بربادی کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہاں اللہ کا ذکر بند کرتے ہیں، اذانیں بند کرتے ہیں، سنو اللہ تعالیٰ فرماتے لہم فی الدنیا خزی، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ تو سنو وہ لوگ جو گرانے والوں، مسجدوں کو گرانے والوں، دنیا میں رسوائی مل جائے گی، توبہ طائب ہو جاؤ، توبہ طائب ہو جاؤ، ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ سے استغفار کرو، ورنہ دنیا میں بھی رسوائی ہے، آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح۔ ہمیں بہت سارے ساتھی کہتے ہیں کہ جی آپ کسی کی مانتے نہیں ہیں، بات بڑوں کی مانتے نہیں ہیں۔ بات یہ ہے ہم یہ ان سے عرض کرتے ہیں بڑے ہمارے سروں کے تاج ہیں، عظمت کے نشاں ہیں، ہم ان کے پاؤں کے خاک بھی نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات چھوٹے، قربانی زیادہ دینے پر جذبہ آ جاتا ہے، جہاد میں نکلنے کا جذبہ آ جاتا ہے، تو باپ والدین ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی عظمت اور جرت پر ان کو سلام کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں سمجھ لیجئے آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے محترم ہیں، آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم آپ کی جوتیوں کی خاک بھی نہیں ہیں، لیکن ہم چھوٹوں نے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی عظمت کی خاطر، مساجد کے تقدس کی خاطر، اسلامی نظام کی خاطر اپنے جانیں دینے کا عزم کر لیا ہے۔ تو اس میں کون سا اشکال ہے؟ بعض اوقات چھوٹے آپ دیکھتے نہیں ہیں جہاد کے رستوں پر نکلتے ہیں تو والدین اشکال کرتے ہیں، لیکن کیا والدین انہیں چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، آہوازاری کرتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے لیے دعائیں کیجئے، یا تو یہ بتائیے ہمارا کون سا غیر شرعی مطالبہ ہے، اگر تو غیر شرعی مطالبہ ہے آپ ہمیں بتا دیجئے، کوئی مفتی فتویٰ دے دے جو ہم نے مطالبات رکھے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی غیر شرعی ہے، ہم اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائیں گے، لیکن اگر سب شرعی مطالبات ہیں تو ہم اپنے مطالبات سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ ہمارے سارے مطالبات اٹل ہیں، ایک مطالبہ نہیں، مساجد کا معاملہ اہم ہے، لیکن اس ملک کو بچانے کے لیے اسلامی نظام کا معاملہ بھی اہم ہو چکا ہے۔ ہم بلوچ ہیں، مزاری بلوچ ہیں، ہمارے قریب بگٹی ہیں، بگٹیوں سے ہم نے بلایا اور بات کی کہ تم ملک کو کیوں توڑنا چاہتے ہو، بلوچستان کو کیوں علیحدہ کرنا چاہتے ہو۔ جوانوں کو بلا کر میں نے بطور نصیحت ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کا جواب یہ تھا ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا دو مقاصد کی خاطر، ایک اسلامی نظام کی خاطر، دوسرا حقوق کی خاطر۔ ہمیں اسلام بھی نہیں ملا، ہمیں حقوق بھی نہیں ملے، ہم نے علیحدگی کی جنگ شروع کر دی ہے۔ تو میں نے کہا آپ اٹھیں اسلامی نظام کی خاطر، تو میں یہ سمجھتا ہوں بلوچستان کا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے، صرف اسلام آباد کی مساجد کا مسئلہ نہیں ہے، پورے پاکستان کی مساجد کا مسئلہ حل ہوگا جب اسلامی نظام آئے گا، ورنہ یہاں کی مسجدوں کی بات تو ہو جائے گی، پھر لاہور میں گریں گے، پھر گجرخاں میں گریں گے، پھر جہلم میں مسجدیں گریں گی، پھر وہاں کون اٹھے گا؟ اس لیے اصل مسئلے کی طرف آئیے، ملک دو لفظ ہونے کے قریب ہے، پہلے حصہ ٹوٹ چکا ہے، بلوچستان جو ہے
ٹوٹنے کے قریب نظر آتا ہے. خود سیاستداں کہہ رہے ہیں 71 جیسے حالات بن چکے ہیں. ملک کو بچانے کا طریقہ یہ ہے, امن و امان کا طریقہ یہ ہے, چوری ڈاکے ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے, اغوا برائے تاوان ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے, ملک میں بہنوں کی عصمت دریاں بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ ملک میں قرآن و سنت کا نفاذ کر دیا جائے. آپ اس میں ہمارے ساتھ ہیں؟ شانہ بشانہ چلیں گے, جامع حفصہ کی طالبات کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, تنہا نہیں چھوڑیں گے, جیلوں کو بھرنا پڑا جیلیں بھر دیں گے, جانیں دینی پڑی جانیں دے دیں گی, جانیں دے دیں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس عزم کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.